السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے مہینے میں حلیم پکانا یا حلیم بانٹنا یا اس کو کھانا یہ کیسا ہے؟ آیا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ یہ ثواب کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے؟ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ محرم الحرام کے مہینے میں کافی لوگ یہ عمل کرتے ہیں، حلیم پکاتے ہیں، اس کو بانٹتے بھی ہیں۔ تو یاد رکھیے، کوئی بھی عمل اگر آپ کسی زمانے کے ساتھ یا کسی وقت کے ساتھ خاص کرو گے تو دیکھا جائے گا آیا شریعت میں اس کی کوئی ثبوت ملتی ہے یا نہیں۔ اگر ثبوت ملتی ہے تو پھر جائز ہوتی ہے وہ چیز، لیکن اگر کوئی ثبوت نہیں ملتی تو پھر یاد رکھیے وہ چیز ناجائز اور بدعت ہوا کرتی ہے۔ جہاں تک حلیم پکانے کا تعلق ہے، اس کو بانٹنے کا تعلق ہے، لوگوں کو کھلانے کا تعلق ہے، تو ایک ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر آپ حلیم یا کوئی بھی چیز غیر اللہ کے نام پر دو کہ یہ بالکل حرام ہے۔ اگر آپ غیر اللہ کے نام پر نہ بھی دو، لیکن آپ ایک خاص زمانے کے ساتھ، ایک خاص مہینے کے ساتھ اس کو مخصوص کر کے دیتے ہو، تو جیسے کہ میں نے کہا کہ دیکھا جائے گا اس کی ثبوت کہیں ملتی ہے شریعت میں یا نہیں۔ اگر ملتی ہے تو وہ کام جائز ہوتی ہے، لیکن اگر نہیں ملتی وہ اس طریقے سے وہ کام بدعت ہوا کرتی ہے، ناجائز ہوا کرتی ہے۔ اور ایسے عمل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرے گا تو وہ مردود ہوگا، فہو مردود کہا گیا ہے، تو ایسا عمل مردود ہے۔ تو ہمیں وہ عمل اختیار کرنا چاہیے کہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہو، یا اسی طریقے سے صحابہ اور اہل بیت نے کیا ہو۔ تو چونکہ یہ عمل نہ انہوں نے کیا ہے، نہ اہل بیت نے کیا ہے، نہ ان کا حکم دیا ہے، اور اس محرم کے مہینے کے ساتھ ان لوگوں نے خاص کر دیا ہے، تو یاد رکھیے آپ خود بھی بچیے، کیونکہ یہ ناجائز عمل ہے، یہ اہل روافض کا عمل ہے، اور چونکہ وہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ ان کا تو چونکہ نظریہ اور جو مسلک ہے، وہ مذہب ہے، وہ الگ ہے، اور ہم چونکہ اہل سنت ہے تو میرے مخاطبین جتنے بھی ہمارے سنی بھائی ہیں وہ ہے، تو لہٰذا بہت سارے ہمارے اہل سنت بھائی جتنے بھی سنی بھائی ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، محرم الحرام کے مہینے میں حلیم پکاتے ہیں، اس کا باقاعدہ اس کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے سنی اہل سنت کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جو قرآن و سنت کو فالو کرنے والے ہیں، اور قرآن و سنت کو فالو کرنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کو دیکھتا ہے کہ بھائی قرآن و سنت میں یہ چیز ہے یا نہیں۔ اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو پھر ہم کس چیز کے اپنے آپ کو اہل سنت اور سنی کہتے ہیں؟ تو سنی اور اہل سنت اس کو کہا جاتا ہے جو قرآن و سنت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے والے، صحابہ کرام و اہل بیت کی سنت کو فالو کرنے والے۔ تو جو چیزیں ہمیں ان کی زندگی میں ملتی ہے ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، جو چیزیں ان کی زندگی میں نہیں ملتی یا انہوں نے حکم نہیں دیا، ہمیں ان کاموں سے، ان رسومات سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اور اپنے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی بچانا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔